وإلى عاد أخاهم هودا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہم قوم ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم اللہ پر محض بہتان باندھنے والے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میری اجرت صرف اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا پچھلے رکوع کے اندر۔ قرآن کریم میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے سارا معاملہ بیان ہوا، اس جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جو پانی آیا اور پانی کا جو روئے زمین کے اوپر وہ پانی پھیل گیا، اور ماں سوائے اس بحری جہاز کی کوئی چیز بھی دنیا میں ایسی نہ تھی جاندار جو زندہ رہا ہو۔ اب آگے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور ان کی قوم کا جن سے، تو قوم عاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن سے، اور اس کا ذکر پیچھے سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہم پہلے کر رہے ہیں کہ حضرت السلام جو آپ کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جامع دمشق میں ایک باغ بنایا تھا، ان کی قبر وہیں پر ہے حضرت ہود علیہ السلام کی، اور ایک قول ہے کہ ان کی قبر مکہ میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی قبر جنسی ہے وہ یمن میں ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں سورۃ الاعراف کی تفسیر کے اندر کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، اور یہ سب لوگ جن سے ہیں یہ بت پرست تھے، ان کی جن سی قوم ہے۔ تو حضرت ہود نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف جیسے دوسرے انبیاء دعوت دیتے تھے، تو ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کو ایک مانیں اور لوگوں پر ظلم نہ کریں، اور اس کے علاوہ انہیں اور کوئی حکم نہیں دیا، جو سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا تھا۔ تو جیسے کہ سورۃ الاحقاف کے اندر آیا کہ اور یاد کیجئے عاد کے بھائی ہم قبیلہ کو جب انہوں نے اپنی قوم کو الاحقاف میں ڈرایا، اور ان سے پہلے کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے، کہ وہ دن جس دن تمہارے اوپر عذاب نازل ہونا ہے، مجھے اس عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے جون سا ہے۔ تو اس کا ذکر جون سا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دو، جن کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، تم ہمیں ان کے ماننے سے روکو، اور اگر تم یہ بات ہے تو پھر تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہی ہو تم وہ عذاب لے آؤ، لاؤ وہ عذاب جن سے۔ اور آپ پیچھے قرآن پاک کی تفسیر میں کئی جگہوں پر یہ پڑھ آئی ہیں کہ نافرمان لوگ اس طرح کہا کرتے تھے کہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مذاق یا گستاخی اور بے ادبی اور نافرمانی اور سرکشی کرتے تھے
کہ جس عذاب کا آپ ذکر کرتے ہیں لائیں وہ عذاب لے آئیں، ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو کہا کہ آپ جس عذاب کا ذکر کر رہے ہیں آپ وہ عذاب لے آئیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں، جیسے کہ آپ پیچھے قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ آئی ہیں۔ تو جس وقت میں یہاں صرف ایک مختصر اس کی ایک تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ سارا یاد آ جائے۔ تو جس وقت ان پر وہ عذاب آیا اس وقت قحط اور خشک سالی تھی اور کئی سالوں سے وہاں پر بارش نہیں ہوئی۔ تو جب انہوں نے ایک امڑتا ہوا بادل دیکھا تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو، دور سے جب انہوں نے وہ کالے رنگ کی گھٹا بادل انہوں نے دیکھے، انہوں نے کہا یہ تو برسنے والی گھٹائیں یہ جو آ رہی ہیں، اس سے تو ہمارے جو اتنا سالوں سے بارش نہیں ہوئی اور ایک قحط سالی اور خشک سالی کا عالم ہے، یہ اس سے تو ہمارے ندی اور نالے پانی سے بھر جائیں گے اور ہر طرف خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن جب وہ قریب آئی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ بہت خوفناک اور ہیبت ناک آندھی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کہ جب قوم کے اوپر وہ عذاب آیا تو پانی کی ایک ایک موج ایسے تھی جیسے پہاڑ کی مانند موج ہوتی ہے۔ تو اب وہ ایسی خوفناک اور ہیبت ناک آندھی تھی جو 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلتی رہی، اور ایسی خوفناک اور ہیبت ناک کہ اس کے سامنے آدمی، درخت یا جانور وہ ایسے اڑتے تھے جیسے تنکے ہوا میں اڑتی ہیں۔ یہ روایات کے اندر ایسے اڑتے تھے جیسے تنکے ہوا کی تیز ہوا میں کوئی تنکا اڑتا ہے، ایسے جانور اڑتے تھے اس ہوا کے اندر، اور ایسے انسان اڑتے تھے اس ہوا کے اندر، اور ایسے درخت اڑتے تھے اس ہوا کے اندر جن سے وہ ایسی خوفناک آندھی تھی جس نے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور ہر چیز کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، سوائے مکانوں کے کھنڈروں کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ بچا اور کوئی اور چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ اور یہ وہ لوگ بھی تھے جو اب آگے ذکر چلے گا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک تمہید باندھی کہ یہ آپ پہلے جون سے یہ آپ پڑھ آئی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ بھی تھے جون سی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا آیا کہ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم پر اللہ کی 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی زمین کا وارث بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ ایک تو یہ اللہ کی نعمت کا ذکر کیا، دوسری یہ کہ ان کو قوم نوح سے بھی زیادہ بڑی جسامت اور قوت عطا فرمائی گئی ان لوگوں کو۔ یہ انہوں نے اللہ کی 2 نعمتوں کا ذکر کیا، یہ تم پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں ان کی زمین کا وارث بنایا، اور دوسرا تمہیں بڑی زبردست جسامت اور قوت عطا فرمائی گئی ہے۔ امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ ان لوگوں کی، ان کی جو قوم کے لوگ تھے، ان کی جو بلندی تھی ایک ایک بندے کی وہ 120 فٹ تک تھی، 120 فٹ، 120 فٹ لمبے جون سی ہیں وہ لوگ تھے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر 10 فٹ کی ایک منزل بنائیں تو 10 منزلہ عمارت بظاہر اس کے حساب سے، امام بغوی کے حساب سے، کہ وہ 120 فٹ 80 ذرا 120 فٹ ان کی لمبائی تھی، اور وہب کے قول کے مطابق کہ ان میں سے ایک آدمی کا سر، اب 10 آپ یہاں پر 2 منزلہ یا 3 منزلہ مسجد بنائیں تو دور سے مسجد کا گنبد نظر آ جاتا ہے، تو جو 10 منزلہ عمارت ہو اس کے اوپر اتنا ہی بڑا گنبد ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 منزلہ عمارت جتنے یعنی کہ ان کے قد تھے، اور ان کے جو سر ہیں جیسے ایک عمارت کے اوپر گنبد ہوتا ہے
آپ کو دور سے گنبد نظر آ جاتا ہے، ان کے سر اتنے اتنے بڑے تھے، ایک گنبد کی مانند جن سی ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی ایسے عمل کرو کہ ان نعمتوں کے لائق ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ سارا کچھ تو جن سے آپ اپنے پیچھے جن سے پڑھ کر آ چکی ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہم قوم ہود کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا اور کوئی مستحق نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ان انتم الا مفترون، تم اللہ پر شریک کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اور دوسری بات یہ کہ یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے کوئی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، یا تم سے جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت لینے کے لیے سوال نہیں کرتا۔ میری اجرت جون سی ہے، ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میری اجرت تو صرف اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کی ہے۔ کیا تم عقل سے لیتے؟ یہ تم کیا سوچنے لگے ہوئے جون سے؟ تو اصل میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد تھا جون سے، اور ان کا وطن جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا یا تو حضر الموت تھا یا یمن کا علاقہ تھا، اور اس کی تفصیل بھی ہم سورۃ الاعراف کے بیان کے اندر کر چکی ہیں۔ تو آپ کے اس ارشاد سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسری خرابیوں کے ساتھ ساتھ ان کی قوم، جیسے پہلے ذکر ہوا، ان کی قوم بھی شرک کی گمراہی کے اندر گم تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی عبادتوں کے مختلف دیوتا بنا لیے تھے، مختلف خدا بنائے ہوئے تھے۔ فار ایگزامپل کہ یہ پانی کا خدا ہے، یہ آگ کا خدا ہے، یہ ہواؤں کا خدا ہے، یہ فلانا خدا ہے، یہ روٹی دینے والا خدا۔ انہوں نے مختلف خدا جن سے ہیں وہ بنائے ہوئے تھے، اور وہ انہی کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا جو تعلق ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا، اور اس کی عبادت کا انہیں خیال کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اللہ کا نبی ان کو دعوت دے رہا ہے اور اپنی صداقت کی عقلی دلیل بھی پیش کر رہا ہے، اور وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ جن کو تم نے اپنے مختلف خدا بنا رکھا ہے یہ تو سارے مٹی کے پتھر ہیں جن کے اوپر تم چلتے ہو، اور تم خود ان کو تراشتے ہو اور خود ہی ان کو شکل دیتے ہو، اور پھر تم اس کو پوچھتے اور سجدہ کرتے ہو، جس کو بنایا بھی تم نے، جس کو جب تم چاہو توڑ بھی دو، تو یہ تمہارا خدا ہے۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ مت ایسا کرو جن سے، یہ تم بے وقوفی اور نادانی کی انتہا ہے جو تم کر رہے ہو جن سے۔ تو اور باقی رہی بات یہ کہ تم اگر اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہو کہ میں تم سے کوئی اس کی اجرت مانگوں گا یا پیسے مانگوں گا، تو ایسے نہیں ہے کہ میری نہ کوئی تمنا ہے کہ میں تم سے اس کی کوئی اجرت مانگوں جن سے، تو مجھے تم سے کوئی غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری اجرت جن سی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی، مجھے جو بھی اجر چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ سے چاہیے، جو میرا پیدا کرنے والا جو موجود ہے، جو میری ساری ضروریات کا ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالی، وہ غنی بھی ہے اور وہ کریم بھی ہے۔ تو اسے چھوڑ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں تمہیں تمہارے ان خداؤں کی طرف سے جو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ میں کوئی اپنی نئی دنیا آباد کرنا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ میں تو تمہیں گندگی کے ڈھیر سے نکال کر اور تاریکی کے ڈھیر سے نکال کر اور اندھیروں سے نور کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، میں تو صرف تمہیں ادھر لانا چاہتا ہوں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔